بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کی اصلی حالت کو دیکھا بھی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم خود بھی اور تمہارے پچھلے باپ دادا بھی، یہ تو میری نظر میں سب دشمن ہیں، مگر ہاں رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ سورہ شعراء کی آیات 75 تا 82 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج بدھ ہے، 8 شعبان المعظم 1436 ہجری، 27 مئی سن 2015 ہے، اور آج کے معزز مہمان جناب ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور ناظرین بڑھتے ہیں آج کے نوابق ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین ثانیہ ڈسکا کے حوالے سے آج کی نوابق کی لیڈ سٹوری ہے، وکلا کا ملکگیر احتجاج، پنجاب اسمبلی کا سیکیورٹی شیڈ جلا دیا، توڑ پھوڑ، جام بحق وکلا سپرد خاک، سیالکوٹ شیخپورہ میں ڈی پی او گجرانوالہ کے ڈی سی او آفس، ناروال عارف والا میں تھانوں کا گھیراؤ، رینالہ میں جلوس پر پولیس کی فائرنگ، تحریک انصاف کے بھی مظاہرے، ڈسکا میں مکمل ہڑتال رہی، رینجرز کا گشت، لاہور سمیت کئی شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ، مظاہرین کا پنجاب اسمبلی پر پتھراؤ، مال روڈ بلاک کر دی، حکومت پولیس کے خلاف نعرے، وکلا تنظیموں کے اجلاس، آج اور کل بھی احتجاج کا فیصلہ، چیف جسٹس نے زخمی وکیل کی عیادت کی۔ اور شہباز شریف صاحب کا بیان ہے ثانیہ ڈسکا کے حوالے سے ہی کہ انصاف ہوتا نظر بھی آئے گا، املاک کو نقصان پہنچانا درست نہیں ہے، فائرنگ کے ذمہ دار ایس ایچ او کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا، چالان جلد پیش کرنے کی ہدایت کر دی، قانون کو ہاتھ لینا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کالی وردی والوں اور کالے کوٹوں والوں نے جس طرح سے ریاکٹ کیا ایک دوسرے کے خلاف، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایک تو یہ واقعہ پیش آیا، اس کے رد عمل میں جو توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گھیراؤ ہوا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کہاں کوتاہی ہے اور کس طرح سے آئندہ ایسے آنے والے واقعہ سے بچا جا سکتا ہے؟ شکریہ شام۔ میں چاہوں گا ذرا 2-3 پہلو ہیں اس کا جائزہ لیا جائے، جو کہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے۔ بظاہر یہ سمپل نظر آتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے جو مختلف اس کی جہتیں ہیں اس کی طرف نشاندہی مختصراً ضرور ہونی چاہیے۔ جی، مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو رویہ ہے پولیس کا، ہم اس سے بات کرنا چاہیں گے، دوسرا رویہ ہے وکلاء برادری کا، تیسرا رویہ ہے میڈیا کا اور ہماری سوسائٹی کا اور اس پورے سسٹم کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کا ایک اوورآل ایک ہمارے ہم معاشرے کے اندر جو ایک امیج بنا ہے کہ یہ پولیٹیکل فورس ہے، اور پولیٹیکل حکومتوں نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اگر یہ ڈی پولیٹیسائز ہوتی تو یہ بہت اعلیٰ رول پلے کر سکتی تھی، اور اس مسئلے کا بنیادی حل اس پولیس کی ڈی پولیٹیسائزیشن پہ ہی مضمر تھا۔ کراچی کی مثال لے لیں کہ کراچی کے اندر اگر پولیس جو ہے وہ منہ پہ کپڑا لپیٹ کر صحافیوں کو مارے، اس کا مطلب ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی گئی۔ ادروائز وہاں کا پورا ایکشن اس لیے ناکام ہوا کہ وہاں کے کور کمانڈر کو یہ کہنا پڑا کہ یہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ پورے کا پورا پولیس سسٹم جو ہے وہ پولیٹیکلی کنٹامینیٹڈ ہے، کہ سب پولیٹیکلی وہاں پر اپوائنٹڈ لوگ ہیں آ کر، جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ مثال لے لیں آ کر KPK کی، کہ جہاں پر ایک تجربہ کیا گیا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی تو وہاں پر آپ نے بہتر حالات دیکھے۔ جی، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں جنت اور دودھ کی نہریں بیٹھ گئیں، لیکن حالات جو ہیں بہتر ہونے دوسرے صوبوں سے بہتر، لوگوں کو کم از کم اطمینان ہے کہ یہاں پر کوئی سیاسی طور پر آگے نہیں آئے گا۔ اب یہ مثال ڈسکا کی لے آگے، یہ شخص جس نے گولیاں ماری ہیں، اس کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود تھا۔ جی، اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایگریشن اس کی مزاج میں موجود تھا۔ اب اس کی یہاں پر تعیناتی ہوتی ہے، ہمارے یہاں تعیناتی شام صاحب کیسے ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے MNA کی بیکنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے MPA کی بیکنگ ہوتی ہے۔ SHO جو بڑے آ کر کے چلتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہاں جو مرضی کروں، میری بیک پر کون ہے جو مجھے لے کے آیا ہے یہاں، جس نے کہہ کے مجھے یہاں تعیناتی کروائی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ ہمارے یہاں کلچر ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ پھر اپنے آپے سے باہر ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ میری پاور جو ہے
وہ پاور ہے جو MNA کی پاور پہ میں جو چاہوں کرتا پھروں، لہٰذا وہ اپنے حدود سے باہر نکل آتے ہیں. دو چیزیں، میرٹ کی بھرتیوں کا حال سب کے سامنے ہے، یہ دو چیزیں. اب آپ اسے دیکھیں کہ اسلام آباد کی مثال لیں کہ جس وقت وہ پولیس آفیسر جنہوں نے اپنے ضابطے میں رہتے ہوئے معاملات کو پرپوز کر کے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، تو آج وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. آفتاب چیمہ صاحب کی مثال لے لیں جی، اور آپ ان کی مثال لے لیں، نیکوکار کی مثال لے لیں. وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں اور بائی پاس کیا گیا IG کو فیصلہ کرتے وقت. جب پولیس کی ایک اپنی جو ایک حیثیت ہے، جب اسے بائی پاس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پولیس کا مطلب آپ کو ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اب آپ آ جائیں وکلاء کی طرف. وکلاء ایک ایسا طبقہ ہے جو پاکستان میں جسے ہم قانون دانوں کا طبقہ کہتے ہیں، جو قانون فہمی رکھتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ. پڑھا لکھا طبقہ جو قانون فہمی، پڑھے لکھے لوگ تو اور بھی ہیں لوگ لیکن قانون کا فہم نہیں رکھتے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو قانون کا فہم ایسے رکھتے ہیں، قانون کے احترام پر رول آف لا کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی موومنٹ کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قیامت آج جو مرضی ہو، ان کی یہ تربیت، ان کا جو امیج خراب ہو رہا ہے، جس کو ان کو فکر کرنی چاہیے. اور یہ افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ سے آنورڈ کام شروع ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ کے بعد وکلاء گردی جو ہے یہ عام ہوئی ہے. یہ اصطلاح اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب، وکلاء گردی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پولیس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ پولیٹیسائز ہے، اس لیے اسی طرح وکلاء بھی تو پولیٹیسائز ہیں، ان کے بھی تو مختلف آئی گاٹ یور پوائنٹ. پولیٹیسائز ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے انتظام کہ یہ گاڑیاں جلائیں، توڑ پھوڑ کریں، فزیکلی ماریں کسی کو. پولیٹیکلی آپ اختلاف کریں، پولیٹیکلی آپ ایجیٹیٹ کریں، پولیٹیکلی آپ نان کوآپریٹ ہوں، جو مرضی آپ کریں، آ کر آپ ریزسٹ کریں، آ کر آپ بے شمار قسم کے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو تشدد ہے، یہ جو وائلنس ہے، یہ جو گنڈا گردی ہے، ٹائیوں تار کا مارنا ہے، تھپڑ مارنا ہے، جا کر پولیس عام لوگوں کو بھی مارنا، یہ جو ایک کانسیپٹ ہے آ کر اس کو معاف کرنا بدماشی کا تصور کہتے ہیں، جو کالے کوٹ والے پر کبھی منطبق نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. تو اداروں کی جو اپنی دوسری طرف پولیس پہ رحم آتا ہے، ہر طرف ہم دیکھتے ہیں پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے خبر اس سے پہلے سنی ہے کہ کراچی کے اندر 3 اہلکار آپ کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، عزیز آباد کے اندر. یعنی اس سے زیادہ مظلوم طبقہ بھی کوئی نہیں پاکستان کے اندر کہ جن حالات سے، جس خون کی ندی میں نہا گئی ہے پولیس پاکستان کی، اسی پولیس کے اندر ہماری ناقبت اندیشی کی بنیاد پر اسی کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے. اور اس کو امیج خراب کرنے والے ہم پولیٹیشین ہیں، اس لیے کہ ہم نے خود جو ہے ان کو اس کام پہ لگایا، ہم نے اپنی ڈیوٹی پہ لگا لیا ہے، ہم نے 1,500 بندے اپنی ڈیوٹی پہ لگائے ہوئے آگے. اچھا، ہر سیاسی جماعت جو بھی اقتدار میں آتی ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہ پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن KPK کے ماڈل کو فالو کرتے ہو آپ نہیں سمجھتے کہ دیگر صوبوں کو بھی اس ماڈل کو فالو کرنا چاہیے اور پولیس کو ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے، کرنا چاہیے؟ اچھا، جب ہم بات کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بھی وہاں ہمارے دوست بھی گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں چینج ہے. جب ہم یہاں بات کرتے ہیں تو لوگ اس بات میں چڑھتے ہیں، یعنی ہم اس کو بھی سیاسی بیان سمجھتے ہیں. نہیں، جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے بھی آپ دعا کریں ہر جگہ بہتر ہو. وہاں پر صرف یہ کہ دیکھیں وہاں پولیس کی جو لیڈرشپ کو اٹانومی دی گئی ہے تو اس کے نتائج آئے ہیں. یہاں بھی پولیس کو اٹانومی دیں، ان کے نتائج سامنے آئیں گے. تو یہاں ابھی میں دیکھتا ہوں کہ، اور دوسری طرف یہ کہ میڈیا کا معاملہ بھی ہے. میرے خیال میڈیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو ہونے والی سڑک پر اس کو دکھایا جانا ضروری نہیں ہے. اور یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس پر کسی وقت بات ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افتخار چودھری کے موومنٹ کے بھی جو ہم نے دیکھا تھا کہ جس طریقے سے ہم نے پروجیکٹ کیا، اس وقت بھی جو لوگ تھے وہ وائلنس کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کی تربیت نہیں ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس موومنٹ کے نتیجے میں عام آدمی کو انصاف تو نہیں ملا، لیکن اس کے اندر ایک وائلنس، ایک فرسٹریشن ڈیولپ ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈسکا کا واقعہ یقیناً قابل مذمت ہے. 2 بے گناہ جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں اور اس کے بعد یہ احتجاج سامنے آیا. آپ نہیں سمجھتے کہ ذمہ داری بنتی ہے پولیس کی تربیت کی، پولیس کے افسران کی بھی، اور وکلاء کی اگر ہم بات کریں، جس طرح سے توڑ پھوڑ کا ہم نے دیکھا ہے کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، وکلاء کے اندر بھی تشدد کا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، تھانوں کے اندر وہ پولیس سے مجرم چھڑوا کے لے جاتے ہیں، تو بار ایسوسیشنز کا رول بھی بنتا ہے، کردار بھی بنتا ہے کہ وہ وکلاء کی تربیت، جو ینگ وکلاء آ رہے ہیں ان کی تربیت کریں. اصل میں شروع میں جو میں نے گزارش کی ایک تو یہ کہ اگر پولیٹیکل اپائنمنٹ نہ ہو، یعنی اگر بیکنگ نہ ہو MNA MPA کی، تو کسی ایسا جو کی ضرورت بھی نہ ہو کہ وہ کہے کہ تو یہ کہہ کے دکھا میں تو یہ گولی مار دوں گا، ٹھیک، اور پھر وہ آ کے ارتعاش میں آ کے 10 گولیاں مار دے. یہ سوچتے ہوئے اس نے گولی ماری ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ شعور کے اندر ایک خناس ہوتا ہے جو انسان کو اس طرف لے آتا ہے. اللہ معاف کرے آگے. اللہ تعالیٰ ہر ایک
غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے. آمین. لیکن ایک یہ سب چیزیں جو ہیں یہ احتیاج کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے غلط فیصلوں کی بنیاد پر آپ نے اس کو اتنی پاور دے دی وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا, سسٹم کی خرابی. دوسری طرف جو آپ نے بات کی بالکل درست بات کہی ہے کہ ہمارے وکلاء کے اندر جہاں لوگوں سے حلف لیا جاتا ہے باہر کا, وہاں تربیت کی بے پناہ کمی ہے کہ لک یو آر ڈفرینٹ ان دا سوسائٹی. آپ اس سوسائٹی کے اندر ایک ماڈل ہو, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھ کر قانون کا احترام کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ نے انہیں سکھانا ہے. اگر آپ بھی بتی ریڈ دیکھ کر گزر جاؤ گے موٹر سائیکل میں تو پھر لوگ کہیں گے اگر وکیل گزر گیا تو وہ پھر کہے گا کہ ہماری کون سنتا, ہم بھی چاہیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے, قائد اعظم کو فالو کرنا چاہیے. آپ تو ایک رہنما ہیں, تو لیکن یہ رہنمائی کا تصور جو ہے میرے خیال میں ہم نے اپنے وکلاء میں تربیت کے فقدان کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام رہے ہیں, ہم نے تربیت نہیں کی. اور یہ میرے خیال میں لاء کی ایجوکیشن والوں کا بھی سوچنے کا کام ہے, اور بار کونسل والوں کا بھی کام ہے کہ وہ وہاں پر جہاں پر ایجیٹیشن کرتے ہیں, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, وہاں تربیت کے معاملات میں بھی توجہ دیں. ڈاکٹر صاحب اب یہ واقعہ ہو گیا, اب سزا و جزا کا معاملہ ہے. اب سمجھتے ہیں کہ جس نے قصور کیا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور اس پہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے جو بھی ذمہ دار ہوا. اور جیسا کہ ایس ایچ او گرفتار ہوا ہے, وکلاء کا مطالبہ بھی سامنے آیا کہ 15 دن کے اندر اندر جو ہے اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے, سزا ملنی چاہیے. لیکن جی تحقیقات تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا. ٹھیک, تحقیقات کا مطلب تحقیقات ہے. یو نیور نو, جو چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں اس کے کازز کیا تھے, اس کی تحقیقات ہو. تحقیقات جلد ہونی چاہیے, ڈیلے نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایز سون ایز پاسبل, اور سبجیکٹ ٹو سیٹسفیکشن آف دا پارٹیز, صحیح, کہ وکلاء کی کمیونٹی اس پروسیس سے اور اس طریقہ کار سے مطمئن ہو, جو مقتولین ہیں ان کے ورثاء سے مطمئن ہوں, ٹھیک, اور معاشرہ اور میڈیا سے اس کو آگاہ کیا جائے, کہ میڈیا کو اپڈیٹ کیا جائے کہ آپ کیا پروسیس اور کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں. اس طرح چیف منسٹر صاحب نے سنا ہے, آج بار والوں کو اور ان لوگوں کو سب کو بلایا ہے, آج میٹنگ ہے ان کی, تو ہوپ فلی چیزیں جو ہے ریزالو ہو جائیں گی. ٹھیک, کچھ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. اور خبر یہ ہے کہ شعیب شیخ کو حراست میں لے لیا گیا. کراچی آفس سے لاکھوں جعلی ڈگریاں برآمد کی. ڈائریکٹر ایف آئی اے اور طلبہ کے کارڈز بھی ملے ہیں. کافی شواہد حاصل کے لیے شاہدات مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ایف آئی اے اور ایف بی آئی ٹیموں میں ملاقات طے. کمپیوٹرز کی فرانسک رپورٹ آج آئے گی. تو جانب خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے, اس کو اتنی جگہ تو نہیں مل سکی آج کے وقت میں, لیکن خبر بہت اہم ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے پاکستان میں دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ کر لیا. تحریک طالبان اور بھارت کے لیے لڑ رہی ہے خواجہ آصف صاحب. لیکن پہلے ہم بات کریں گے اسکینڈل جعلی ڈگریوں کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی مختلف لوگوں سے بات چیت کی ہوگی, ایچ ای سی کے لوگوں سے بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی, آپ پاکستان کی نامور تعلیمی شخصیت ہیں. بتائیے گا کہ اس اسکینڈل کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ دیکھیں جی, اس کے کئی پہلو ہیں. میں یہاں پر یہ درست ہے کہ جو ایف آئی اے والے کارروائی کر رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹی اور ان کی ایفیشنسی سامنے آ رہی ہے. یہ درست ہے کہ وزیر داخلہ نے بڑا ایکٹیو جو ہے اس پر رسپانس کیا ہے. یہ درست ہے کہ میڈیا سارا کا سارا اس نے کھڑے ہو کر ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. یہ باتیں سب درست ہیں, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. قوم کے سامنے حقائق آنے چاہیے, ابھی مزید حقائق آ رہے ہیں, لہٰذا جب تک مکمل حقائق نہیں آتے ہم کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے. لیکن میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور اس لیے نہیں کہ میں صرف ایک چاہتا ہوں کہ جو چیز آیا کہ وہ شوڈ بی یونیفارم اکراس دا بورڈ, ٹھیک, کہ آپ کی ایف آئی اے, آپ کا نیب, یہ سب چیزیں ایک دم یہ پھرتیاں جو دکھا رہے ہیں آپ اس کیس میں, اور بھی بڑے بڑے نیب کے کیسز تھے یہاں پر, اس کے بارے میں تو ہم نے نیب کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی, ہم نے اس کے بارے میں ایف آئی اے کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی. ایان علی کا کیس ہی لے لیں آپ, جی, کتنے دنوں سے وہ پیشیوں پہ آ رہی ہے, نہ اس کی بیل ایکسیپٹ ہو رہی ہے, نہ اس کے اس سے کوئی یہ سوال نہیں کر رہا عدالت میں کہ وہ کون سی عظیم الشان شخصیت تھی جس کے جو پی اے تھیلا لے کر ایئرپورٹ میں چھوڑنے آیا تھا. یہ سوال نہیں ہو رہا کہ اس کے پیچھے کون ہے. یہ ایان علی تو ایک مورا ہے نا, لیکن اس کے پیچھے کون ہے, کتنے ہاتھ ہیں, اس کی طرف نہ عدالت جا رہی ہے, نہ میڈیا جا رہا ہے, اور نہ ہم اسے بحث کریں, نہ ایف آئی اے جا رہی ہے, نہ نیب جا رہی ہے. اچھا, اس میں اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اتنا اہم کیس کے اندر 15 دن سے ایک بچی کو بلا رہے ہو, لا رہے ہو, جا رہے ہو, وہ 83 مرتبہ آ جا چکی ہے, اس ملک کے باہر آ رہی ہے, جا رہی ہے, آپ نے اسے یہ سوال نہیں پوچھا
اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں آ رہی. اور پچھلے کسی پروگرام میں رؤف کلاسرا نے کہا کہ وہ سب کو پتہ ہے وہ شخصیت وہ پی اے جو تھی وہ سابق صدر پاکستان کا پی اے تھا. تو آپ کون بات کریں؟ اسی طریقے سے آپ کے سابق وزیر اعظم صاحب کے جو کیس تھے آ کے انہوں نے وہاں سے شفٹ کروا کے صوبے سے دوسرے صوبے میں شفٹ کروا لیا پرائم منسٹر نواز شریف سے ملاقات کر کے. تو یہ اپنے معاملات میں مفہوم ہے. اپنے معاملات کے اندر ایف آئی اے اور نیب کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے اپنے میکینزم کے اندر ہیں. ذرائع کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو ڈالرز تھے جو اماؤنٹ تھی وہ دبئی میں عزیر بلوچ کو دینے کے لیے لے کر جائی جا رہی تھی اور ایان علی کی سیٹ کے 7 والی سیٹ پر رحمان ملک صاحب کے بھائی تشریف فرما تھے اور اس سے پہلے بھی 70 سے 80 دورے ایان علی جو ہے وہ اسی طرح کے کر چکی تھی. وی وی آئی پی پروٹوکول کے ذریعے سے کراچی ایئرپورٹ سے اسے لے جایا جاتا, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی اور وہ وی آئی پی کاؤنٹر سے گزر جاتی تھی بغیر چیکنگ کے. اور اب تک اگر انویسٹیگیشن مزید کی جائے تو اور بھی بہت سارے نام آئیں گے اور جو کھرا ہے وہ ایک اعلیٰ شخصیت تک جا پہنچتا ہے. تو پھر یہ قوم کے سامنے کیوں نہیں آتی باتیں؟ یہ ساری چیزیں جو بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں. صرف اس کی شعیب کی بات ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں بات آنی چاہیے. باقی رہی بات کہ کیا ہمارے اداروں کو پتہ نہیں تھا, ہم جیسے بندوں کو سال پہلے پتہ تھا کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرتا ہے. اگر جو لوگوں نے جوائن کیا اس ادارے کو ان کو بھی علم تھا اس بات کا, یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا اس بات کا. لیکن وفاقی حکومت کا کردار اس میں ڈاؤٹڈ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کو کیوں نظر نہیں آ رہا. اور وزیر داخلہ کے حوالے سے خبر بھی ہے کہ 4 ماہ کے بعد ان کی صلح ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے, ایک دوسرے سے گلے شکوے کیے گئے. چودھری نثار صاحب کو یہ معاملہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ دیگر مجرموں کی طرح ایان علی کو وہی اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا مجرموں کی طرح, بلکہ وی وی آئی پی پرسنالٹی وہ تو ایسی چلتی جیسے فیشن شو میں آ رہی ہوں, پیشی پر نہیں آ رہی ہوں, اور میک اپ ہو رہا ہے ان کا جیل کے اندر, اے سی ملا ہوا ہے اور اے سی روم ہے. اس طرح سے تمام وی وی آئی پی پروٹوکولز ہیں ڈاکٹر صاحب. تو وزیر داخلہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. میں نے بتایا نا کہ یہی وہ سوالیہ نشان ہے نا کہ یہ معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ اور انصاف دونوں ہر ایک کے لیے معیار مختلف کیوں ہے. اس لیے میں نے بتایا کہ مجھے شعیب کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی پر کوئی اعتراض نہیں, خوشی ہے, لیکن میں کہتا ہوں اٹ شوڈ بی یونیفارم اکراس دا بورڈ. ایگزیکٹلی یہ تمام ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے نا. رینٹل کیس کے اندر بھی ہماری یہ نیب کی پھرتیاں یہ ہوتی نہیں ہوئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہماری جو سوئٹزرلینڈ کی منی کے بارے میں معاملات تھے وہ بھی بڑی کوئکلی ہونے چاہیے تھے, وہ بھی نہیں ہوئے. تو قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ سلیکٹیو کیوں ہیں ہم لوگ. ہم چیزوں کو منتخب کرتے ہیں کہ یہاں پر تو ٹھیک ہے, یہاں پر نہیں ہے. اس پہ آگے شک پڑتا ہے کہ بھی جب یہاں پر آپ بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی مقاصد ہیں. اچھا, جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں نے مکمکہ کیا ہوا ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو, کرپشن کو چھپانے کے لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات میں درستگی ہے, وہ درست فرما رہے ہیں اور وہ حقائق کے طور پر دکھائی بھی دے رہے ہیں؟ میں عمران خان کی بات کی تائید میں تو نہیں کہتا, لیکن میں اپنی طور پر میرا تجزیہ بھی یہی ہے کہ جب نیب کے چیئرمین پر اتفاق کرنے کے لیے دونوں پارٹیز کے درمیان, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان, یہ کتنا زیادہ ان کو پریشانی رہی کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لے آؤ جو دونوں کے گناہ معاف کر دے. یہ مکمکہ نہیں تو اور کیا ہے. بالکل صحیح. کچھ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے ڈاکٹر صاحب کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے پاکستان میں دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ کر لیا, تحریک طالبان بھارت کے لیے لڑ رہی ہے. خواجہ آصف صاحب بھی بیان دے رہے ہیں, تمام وزراء بھی بیان دے رہے ہیں, وزیر اعظم بھی یہی فرما رہے ہیں, آرمی چیف کا بھی یہی بیان ہے, ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. اب کرنے کا کام کیا ہے, کس طرح سے ہم روکیں ان ایجنٹوں کو اور بھارت کی دہشت گردی کو؟ اور اب تو بھارتی وزیر دفاع بھی کھلے عام کہہ چکے ہیں کہ ہم پراکسی وار لڑیں گے پاکستان کے خلاف, ہم دہشت گردی کرتے ہیں, یہ انہوں نے اعتراف کر لیا. دیکھیں جی, مجھے سمجھ نہیں آتی, ہمارے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف راحیل نے جب راہ کے بارے میں بیان دیا تو ایک زلزلہ آیا اور لوگوں کے اندر ایک اعتماد بحال ہوا, لوگوں کے اندر ایک جوش و خروش آیا, لوگوں کو یہ یقین آیا کہ اب بات ہوئی نا, کسی نے بندے نے بات کی ہے. یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں نا کہ جس طرح بیان دیتی ہیں, یہ بیان نہ ہی دیں تو بہتر ہے. یہ صرف بیان دے کر اس کو بندے بند کر دیا, بیان دے دیا, اور یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ کیا تک ان کی حیثیت ہوتی ہے. انہوں نے آج تک اپنے سٹیٹمنٹس کو حقائق کے معنی نہیں پہنائے. یہ جب حکومتیں بیان دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹس یور پالیسی. آپ اپنی پالیسی کے لیے اپنے ایمبیسیز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر اور ان پالیسی کو لے کے چلتے ہیں. آپ کے ملک کی سپورٹ کے اندر ایک فضا بنتی ہے پوری دنیا کے اندر. ایسا کوئی چیز جو ہے ہم نے ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے ہم دیکھ کے کہہ سکیں کہ واقعتاً حکومت اپنی اس پالیسی کے بارے میں سیریس ہے. نمبر 2, انڈیا کے بارے میں پاکستان کی
ایک جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی طرف ایک کارروائی کی جاتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اس حکومت کی خاص طور نواز شریف صاحب کی ان کا ایک خاص مزاج ہے, اس وجہ سے لوگ اس کو بڑی غور سے واچ کر رہے ہیں اور اس کا ان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, اس کو مانیٹر کر رہے ہیں لوگ اس کو بڑے غور سے کہ سول حکومت جو ہے وہ انڈیا کے بارے میں, ان کی پالیسی کے بارے میں کتنی اپالوجیٹک ہے اور ضرورت سے زیادہ اپالوجیٹک ہے. لہٰذا یہ چیزیں ان کے کھاتے میں آئیں گی جو آپ کہہ رہے ہیں, ان کو لہٰذا ان کی اسٹیٹمنٹ کو لوگ سیریس نہیں لے رہے. سیریس اس وقت لیں گے جب یہ حکومت سیریسلی کوئی ایکشن پلان دے گی اس سلسلے میں, اور قوم کو دنیا بھر کے میڈیا کو بریف کرے گی کہ دیکھیں یہ پروفس موجود ہیں. یہ فوجی حکومت کا کام نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے. اور سفارتی محاذ پر اس کو پھیلاوا دینا, یورپی یونین کے اندر جا کے بات کرنا, مڈل ایسٹ میں بات کرنا, امریکہ میں جا کے لابی میں بات کرنا, یہ آپ کے پریشر چیز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ایمبیسیز میں ان کو ایکٹیویٹ کرنا, سفیروں کو بلانا, تب جا کے فضا بنتی ہے. انڈیا جو ہے آلریڈی ان چیزوں کے بارے میں اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے پہلے ہی فضا بنا چکا ہوتا ہے. آپ نے ان کو کیا چھیڑنا. لیکن یہ تو صرف کہانی ہے, یہ ایسی کہانی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے موقع پہ جو معاہدہ ہوا تھا, بنگلہ دیش اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے, لوگوں کو پھانسی دے رہا ہے, آپ صرف ایک چھوٹا سا بیان دے دیتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے آپ. بالکل صحیح. اچھا, مقبوضہ کشمیر کی بھی خبر ہے, پھر کراچی کے حوالے سے بھی ایک اور خبر ہے. پہلے کراچی کے حوالے سے خبر شامل کرنا چاہوں گا کہ ملیر چھاؤنی پر حملے کا منصوبہ ناکام, 7 دہشت گرد مارے گئے. اورنگی ٹاؤن میں رینجرز کے گھراؤ پر دہشت گردوں نے گھر نما بم فیکٹری دھماکے سے اڑا دی, 3 مارے گئے, 10 کلو بارودی مواد, رائفل نے خود کو جیکٹس برآمد, مغوی بچہ باز. کراچی آپریشن جاری ہے کامیابی کے ساتھ, اور اب دیکھیں 7 دہشت گرد مارے گئے ہیں جو کہ کراچی چھاؤنی پر حملے کی پلاننگ کر رہے تھے. یہ رینجرز کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ پہلے ہی ان کا تدارک کر دیا گیا, لیکن ابھی بھی دہشت گرد موجود ہیں. جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ عزیز آباد میں آج کا جو واقعہ ہے, اللہ صبح کا 3 پولیس اہلکاروں کو قتل کیا گیا ہے. اس آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوتاہیوں پر کیسے قابو پانا ہوگا, کس طرح سے مزید اچھے اور ایکٹیو طریقے سے مؤثر انداز سے اس کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ایکشن پلان جو ہے اس پر جو عمل ہوا اس کے نتائج تو سامنے آئے ہیں, لیکن نتائج اتنی تیزی کے ساتھ سامنے نہیں آئے اور نہ آ سکیں گے اس وقت تک جب تک کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ صوبہ سندھ کی جو صوبائی حکومت ہے اور وہاں کی جو پولیس ہے اس کا تعاون شامل نہیں ہوگا. اور اس کے پولیس کے رول کے بارے میں کور کمانڈر نے 2 گھنٹے کے خطاب میں واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ یوں سمجھیں کہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پورے کے پورے اس کے اندر جس کا کوآپریشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جن کا کوئی عملاً جو ہے نا پوٹینشیل رول رہا نہیں. پولیس کے بغیر سر یہ کام پکڑا نہیں جا سکتا. پولیس ایک بنیادی میکانزم کا حصہ ہے جو سپورٹ فراہم کرتی ہے آپ کی ہر طرح کی ایکٹیویٹی کو, چاہے آپ انہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, چاہے آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں. بنیادی جو رول ہے وہ پولیس کا ہے, لہٰذا اس میں وقت لگے گا. آپ پولیس کا نمبر بدل یا اسی پولیس سے کام لینا یہ اتنا آسان نہیں ہے. نہ ان کو آج رات آپ تبدیل کر سکتے ہیں, نہ ان کا نیم البدل فوراً لا سکتے ہیں. لہٰذا آپ جو متبادل راستے کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر نتائج اتنی جلدی نہیں آ سکتے جو ادروائز آ سکتے تھے. لہٰذا آپ کو اس چیز کا انتظار کرنا پڑے گا کہ آپ کی پولیسنگ جو ہے اس کے اندر مزید پولیٹیسائزیشن نہ ہو, نمبر 1. اور تیسری بات یہ کہ پولیس کے اندر کہ نئے ایلیمنٹ انڈکٹ کیے جائیں. چوتھا یہ کہ پولیس کو قبلہ اور کعبہ بدلنے کی کوشش کی جائے وچ ول ٹیک ٹائم. لہٰذا یہ نظام ایسے ہی چلے گا. کچھ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے خبریں شامل کرنا چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. ناظرین, ریاستی دہشت گردی میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا. عوامی رابطہ مہم کے آغاز پر یاسین ملک سمیت متعدد گرفتار. میر وائز کو OIC اجلاس میں بطور مبصر شرکت کی دعوت. بھارت نے پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا. BJP خطے کو RSS کا قلعہ بنانے کی راہ پر گامزن ہے. مکروہ منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. حریت کانفرنس کا یہ بیان سامنے آیا ہے. پھر صدر مملکت ممنون حسین کا بھی بیان ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل پر آمادہ ہو جائے تو خطے میں امن کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی. وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی میں معاونت جاری رکھے گی. جرمنی کے پارلیمانی وفد بلوچستان کے قائم مقام گورنر سے ملاقات میں انہوں نے گفتگو کی ہے. ڈاکٹر صاحب, مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے آزادی کی ایک لہر گزشتہ چند ماہ کے دوران تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے, پرامن طریقے سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر احتجاج کیا جا رہا ہے. گھروں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے گئے ہیں اور لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن اس کی بہت زیادہ
لفظ استعمال کرنا چاہوں کہ ایک تکلیف ہو رہی ہے بی جے پی کی گورنمنٹ کو، اور اس نے بھی ناکام منصوبہ اپنا بنایا، مضمون منصوبہ ہے کہ ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ پینیٹریشن ان کی جائے مقبوضہ کشمیر کے اندر، ان کی آبادی وہاں پر شو کی جائے، اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے، اور اب جب وہ احتجاج کرنے شروع ہو رہے ہیں آزادی کے لیے تو ان کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں انتظام صاحب، المیہ یہ ہے کہ میں نے خود وہ فوٹیج دیکھی ہے جس میں سید علی گیلانی جیسے بندے نے پاکستان کا پرچم اٹھا لیا، اور یہ جسے کہتے ہیں نا کہ آخری حد ہے کسی بھی مومنٹ کے، کہ کسی لیڈر کی جس سے ساری زندگی جدوجہد میں گزار دی ہو، بالآخر اس نے کہا کہ نہیں ہم میں سے رہا نہیں جاتا، میں پاکستان کا پرچم ہاتھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ لیکن میں اپنے میڈیا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ہمارے جو خبرنامے آتے ہیں 30 منٹ کے، 40 منٹ کے، سارے چینلز کے بائی اینڈ لارج، اس کے اندر یہ فوٹیج جس کے اندر کشمیری نے پاکستانی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اس کی 2 سیکنڈ کا کوریج ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوریج بڑھایا کیوں نہیں جاتا؟ یہ پورا کا پورا مکمل کوریج یہ تو دکھائیں کم از کم، اس کو چاہے میں سمجھتا ہوں اس کی تو رپورٹ آدھے گھنٹے کا نہیں چاہیے تھی، اور کم از کم اس کا شارٹ دکھائیں، اس کی سپیچز کے پیسز دکھائیں تاکہ قوم کو پتہ ہمیں لگے۔ یہ زیادہ حاصل ہے کہ سب سے زیادہ کوریج جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کو نوائے وقت اور یہ تو مشن ہے نا، یہ تو دیکھیں یہ تو مجید نظامی مرحوم اور حمیدہ نظامی کا مشن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ باقی چینل کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ یہ کشمیر کا صرف فائدہ جو ہے وہ نوائے وقت اور اپنے نظریہ پاکستان کے علمبرداروں کو پہنچنا ہے، یہ ان کا صرف نقطہ نظر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم کو آپ نے آگاہی دینی کہ نہیں دینی کہ ہو گیا رہا ہے وہاں پر؟ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا وہاں کے کشمیری کا جذبے کا لیول کیا ہے جب تک وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ ایک چیز تو ایک تو یہ کہ پاکستانی قوم کو سینسٹائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوٹیج بڑھائی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کی رپورٹ بڑھائی جائے تاکہ لوگ جینوئنلی دیکھیں، بلکہ سمجھتا ہوں تعلیمی اداروں نے اس کی فوٹیج بنا کر بچوں کو دکھائی جائے، کشمیر ایشو کے نام پر ان کو باقاعدہ سینسٹائز کریں، انہیں ایجوکیٹ کریں۔ اس سے گھبرائیں نہیں، ہم اصل میں ہو گئے ہیں معذرت خانہ رویے کے وکٹم۔ بالکل صحیح۔ پاکستانی پوری قوم کو جو ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی کا شکار کر دیا گیا ہے کہ نہ تم نے اور میڈیا کے خاص سیگمنٹ ہے جو یہ اور سارا کام پورے کر رہا ہے۔ دانشوروں کا ایک طبقہ ہے یہاں پر، وہ سب کو سب یہ سوچتے ہیں کہ کشمیر کا نام بھی نہیں لینا، بچوں کو یہ بھی نہیں بتانا، اس سے بھارت کے خلاف نفرت پھیلے گی۔ یعنی اپنے حقوق کے بارے میں بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، ناانصافی کے خلاف بات کرنا، اس سے نفرت کا پہلو کہاں نکلتا ہے؟ بالکل صحیح، اس پر لیکن ضرور غور ہم کرنا اپولوجیٹک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے کالر شامل کرنا چاہوں گا، عبدالرحیم صاحب ہیں سعودی عرب سے۔ السلام علیکم عبدالرحیم صاحب۔ السلام علیکم احتشام بھائی اور شیخ صاحب اور پورا ٹیم کو سلام کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ بات کرتا ہوں کشمیر کے بارے میں، شیخ صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہمارے وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ حکومت کے وقت کو کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ جھنڈے تو لہرا رہے، وہ بیچارے تو ہمارے نام لے رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک جو کشمیر پاکستان بنے گا۔ اس وقت نریندر مودی کو تو مسلمان کے نہیں پڑے، اس کو اگر ہندو میں مل جائے وہ تو پاس ہو جائے گا، وہ تو جیت جائے گا، اس کو مسلمان کو کیا۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ضرور ایکشن ہونا چاہیے اسلامی ممالک کو۔ ہم رونے کی بجائے ایکشن لینا چاہیے۔ ہمارے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں شیخ صاحب، آج ہمارے دیکھو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے، رینجری کر رہے ہیں، وزیرستان میں ضرب ہاتھ چل رہا ہے، مگر ون کیٹ چل رہا ہے۔ افغانستان کی طرف بارڈر کھلا ہے، رات کو طالبان پاکستان میں، دن کو افغانستان میں رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے، اللہ خیر کرے۔ ہمیں چاہیے راہل شریف صاحب کو چاہیے باقی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کا بیٹھنا۔ وقت کہاں جا رہے ہیں، گئے وقت کیا کیا ہو رہے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ عبدالرحیم صاحب، بہت شکریہ۔ جمال صاحب بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جمال مصطفیٰ صاحب۔ میں اگر تھوڑا سا آپ کے سبجیکٹ سے ہٹ رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بجلی نہیں ہے۔ میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے، آج کل خبر کافی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ چودھری نثار صاحب اور جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی شہباز شریف صاحب نے صلح کرا دی۔ اب مجھے بتائیں، یہ نیوز ہے، اس سے سیڈسٹ ایونٹ پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر اور اس کا انٹیریئر منسٹر جو لا اینڈ آرڈر اتنی سینسٹیو کریٹیکل کنڈیشن میں پاکستان ہے، وہ مہینوں سے ایک دوسرے سے نہیں بولتے، وہ استعفے دیتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا پاکستان کی گورننس کا کیا حال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ بنیادی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ ان حکمرانوں نے اپنی مرضی کے لوگ فیورٹس جہاں چاہتے تھے وہاں لگائے. اگر یہی چودھری نثار حسین پیٹرولیم منسٹری میں ہوتا تو کبھی LNG نہ آتی, نہ پیٹرولیم کا بحران ہوتا, نہ CNG جاتی, کیونکہ وہ آنےسٹ آدمی ہے. اس کے کرپشن کے آج تک اس سے کوئی چیز ایسوسیٹ نہیں ہوئی. لیکن کیونکہ یہ کرپٹ لوگ چاہتے ہیں اپنے مقاصد, ان کے کاروباری جو انٹرسٹ ہیں, سب سے کنفلکٹ آف بزنس انٹرسٹ اینڈ گورننس آف پاکستان از دا بیسک ایشو آف پاکستان. اور کرپشن اور مس گورننس ہر جگہ ہو رہی ہے. لیکن میں ایک اور توجہ دلا دوں, جو بجٹ آ رہا ہے, اب دیکھیے پولٹری پر آپ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں لگائیں گے, دودھ پہ نہیں لگایا جہاں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. پولٹری میں خربوں کما لیے, ہر چیز میں کما لیے. اب سیمنٹ پہ جو ہے جو ڈیوٹی ویو ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ ویسٹڈ. بات یہ غریبوں کے اوپر طوفان آنے والا ہے, یہ ظلم ہونے والا ہے. 1% جو انہوں نے گرایا سیونگ ریٹ, وہ غریبوں کے لیے سیونگ ریٹ تھا, لیکن امیروں کے لیے ان کے قرضے کم ہو گئے, ان کے بورنگ ریٹ کم ہو گئے. ظلم کس پہ ہوا؟ میرے سے آپ نے خربوں روپے لے لیے سیونگ اکاؤنٹس میں, بہبود فنڈ میں, اور آپ نے میرے تو پیسے کم کر دیے. لیکن جو امیر آدمی ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, اس کے آپ نے بورنگ ریٹ کم کر دیے. نہ انڈسٹری لگے گی. یہ سب پیسہ جو ہے یہ انویسٹ ہوگا اسٹاک مارکیٹ میں, دبئی میں. مجھے اور اس کے بعد GSP پلس جو ہے, مجھے بتائے اگر $1 ارب کی ایکسپورٹ بڑھی ہے تو غریب آدمی کے لیے کپڑا سستا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جمال مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ. بجٹ کی بات کی تو خبر بھی ہے, اور اسے یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ میں عام آدمی کو زیادہ ریلیف دیا جائے. نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے. گیس مہنگی کرنے کی تجویز بھی انہوں نے مسترد کر دی. دفاع کے لیے 70 ارب روپے کا اضافہ. وفاقی کابینہ نے بجٹ دستاویز کی منظوری بھی دے دی ہے. دھرنے کے باعث کہا گیا کہ اقتصادی ترقی کی شرح حاصل نہ ہوئی. وزیر خزانہ معیشت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے انقلابی فیصلے کرنا ہوگے. وزیر اعظم نواز شریف. ایک طرف جمال مصطفیٰ صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. بجٹ بھی ڈاکٹر صاحب آنے والا ہے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں عام آدمی کو زیادہ ریلیف دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے گا یا پھر خواص کے لیے آنے والا ہے یہ بجٹ؟ دیکھیے جمال مصطفیٰ صاحب جب بھی بات کرتے ہیں ان کا بڑا تجزیہ بڑا ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے اور بڑی گہری بات بھی کہتے ہیں. یہ اصل میں جمال صاحب کا بھی ویو, میرا بھی یہ وہی ہے. یہ اصل میں ایک کلاس ہے. انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آتی ہے تو اس کا ایک طبقہ ہے جو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ کاروباری پالیٹیشنز کہ جو ہر کام کے اندر اپنا مفاد دیکھتے ہیں. یعنی یہ وہ طبقہ ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ حکمرانی کے لیے تو پاکستان اچھا ہے, صحیح, رہنے کے لیے پاکستان سے باہر رہے ہیں آپ. رہنے کے لیے یہ ملک نہیں ہے لیکن حکمرانی کے لیے بڑا اچھا ملک ہے. اور انویسٹمنٹ بھی پھر اور انویسٹمنٹ باہر کریں. کون سا ملک ہے جہاں پر ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ یہی نہیں. اور ایک طبقہ ہے, آپ چودھریوں کو لے لیں, چودھری شجاعت وغیرہ کو لے لیں, ان کا بھی یہی معاملہ ہے, ان کا بھی یہی معاملہ ہے. زردانی تو یہ ایک طبقہ ہے, پورا کیمپ ہے, ایک کلب ہے, ایک کلب ہے, خواہ وہ کسی پارٹی میں بھی ہوں. یہ کلب ہے, کلب آف ہیوز کا, کلاس آف ہیوز کا. یہ جو میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے, آ کر ہم سب مسلمان ہیں, آ کر یہ کارل مارکس اور ٹالسٹائی, یہ ایسے ان کا دماغ خراب نہیں ہوتا. یہ صرف کلمہ گو نہیں تھے اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے والے نہیں تھے. ورنہ اگر یہ مان جاتے آگے نا تو دنیا کا سب سے بڑا میسج اس وقت ہمارے ملک میں ضرورت ہی ہے. یہ ایک خاص طبقہ ہے جو مالدار سے مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور نیچے یہ کہ جو غریب کے منہ سے بھی جو ہے نا, جیسے انہوں نے کہا کہ جو سیونگ تھے وہ تو کم ہو جائیں گی نا 1% سے. بالکل, قرضے بھی ان کے کم ہو جائیں گے, انٹرسٹ ریٹ ہر اعتبار سے. تو وہ تو گئے. یہ تو اب یہ کس کے مفاد میں فیصلہ کیا گیا؟ یہ ظاہر ہے صنعت کاروں کے. صنعت کار ہیں, جو چیزیں ہیں یہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں ایک خاص طبقے کے مفاد کو ذہن میں رکھ کر, عوام کو دیکھ کر نہیں. عوام کو ٹرکل ڈاؤن چھوٹا سا ایک بسکٹ دے کے کہتے تم بسکٹ کھاؤ, تمہارا بچہ کھا رہا ہے تو ٹھیک ہے نا, پیٹ بھر رہا ہے نا, ٹھیک. باقی معاملہ تو فیصلہ کرنا یہ ہمارا کام. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ IMF کا بھی بڑا دباؤ ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بجلی پر جو سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے وہ بھی IMF کے دباؤ پر اٹھا لی جائے گی. کچھ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں. پھر بجٹ جو ہے وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے, لیکن اس میں اس طرح کے ٹیکسز لگا دیے جائیں گے جیسے ماضی میں بھی لگائے گئے کہ اور زیادہ برڈن بڑھ جائے گا میرے اوپر, آپ کے اوپر, اور جو نچلے طبقات ہیں دیگر ان پر بھی.
دیکھیں جی، انہیں قرضہ لینے کا مزہ آتا ہے. ان کی فلاسفی ہے کہ قرضہ لیتے جاؤ، پھر دیکھی جائے گی جو واپس ہوگا رائٹ آف ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے نہ صحیح. لیکن قرضہ لے کے چیزیں ایسی بناؤ جو نظر آئیں. پل نظر آئے گا اس نے بنا دیا، ویزیبلٹی. اس کا معاشرے کے اندر لوگوں کے اسٹینڈرڈ لیونگ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں. ٹھیک. کتنے لوگ ہیں جو موٹر وے استعمال کرتے ہوں گے نا، موٹر وے استعمال کرنے والے خاص لوگوں نے یہاں جن کے پاس گاڑی ہے، کار نکالی، یہاں سے نکل پڑے. آپ نے یا دوسرے لوگوں نے جن لوگوں نے جانا ہے ان کا تو مسائل ہی اور ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پر لوگ اس بارے میں سینسٹائز نہیں ہوئے ابھی پراپرلی. تو اٹ ول ٹیک ٹائم. میں نہیں سمجھتا، اور یہ ایک وقت ایسا نہ آئے کہ بہت لوگ پھٹ پڑیں آ کر اور اسے سنبھالا نہ جائے. ٹھیک ہے. دوسری جانب ڈاکٹر صاحب کچھ عالمی امور پر بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا. محمد مرسی صاحب جو مصر کے معزول صدر ہیں، انہیں ہٹا دیا گیا تھا. ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ مصر میں پاکستانی ناظم الامور کی طلبی سفیر بھی بلا لیا. اندرونی معاملات میں مداخلت سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. مصری وزارت خارجہ. اب پاکستان نے اس پر مرسی صاحب کی سزا موت پر احتجاج کیا ہے، تو مصر کی طرف سے یہ ریئیکشن سامنے آیا ہے کہ پاکستانی ناظم الامور کو طلب کیا گیا اور پاکستان سے یہ کہا گیا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں تو مداخلت نہ کرو. لیکن ترکی کو اگر دیکھیں تو ترک جو ہے وہ پہلی حکومت تھی، ترک حکومت، جنہوں نے سب سے پہلے صدائے احتجاج بلند کی محمد مرسی صاحب کی پھانسی کے خلاف. یہ بہت بڑا المیہ ہے، سیڈ سٹوری. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو میں پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے میڈیا میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. ہمارے ٹاک شو ہو رہے ہیں اور مرسی جیسی شخصیت جو مصر کی تاریخ کا پہلا الیکٹڈ پریزیڈنٹ، پبلک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ڈیموکریٹک، اس کو پھانسی کی سزا اناؤنس کر دی گئی ہے. ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن جو پروسیس کے ذریعے آیا آ کر، جس نے کسی کو چھیڑا نہیں، جس نے ایک ماڈریٹ پالیسی اختیار کی، ماڈریٹ. لیکن نہ ویسٹ کو پسند آیا، نہ مولویوں کو پسند آیا، نہ سعودیہ کو پسند آیا، نہ ایران کو پسند آیا، اور نہ ہمیں پسند آیا. ہمیں سے مراد یہ کہ اوور آل ہم نے دیکھا کہ وہاں کے سلفیوں نے بھی اس کی مخالفت کی، جو ایکسٹریمسٹ تھے مذہبی، جن کے پیچھے سعودی عرب تھا، انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. وہ کرسچنس کے ساتھ مل کے جا کر. اور یہ وہ شخص تھا جس نے مصر کے اندر پہلی امام بارگاہ کا افتتاح کیا، خود ایک کھلے سوچ کے ساتھ، تاکہ مسلک کی آزادی ہو. براڈ مائنڈ. ہاں جی. ایران کا دورہ کیا، لیکن ایران کے اندر جب دورہ کیا تو اس کی تقریر کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا تھا ایران کے اندر ہی. اچھا. اور میں ایک ٹاک شو میں تھا تہران ٹیلی ویژن کے، لاہور سے میں بات کر رہا تھا، تو تہران سے جو بندہ تھا وہ اس کے خلاف بات کر رہا تھا. میں نے کہا خدا کا خوف کرو، ہی از دا اونلی مین جو آپ کی بات کر رہا ہے. اس نے ایک پوزیشن لی ہے وہاں پر. اور میں نے کہا سعودیوں سے وہ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری بھی سعودیوں سے لڑائی ہے، تم اسے اپریشیٹ کرو آگے. لیکن نہیں، یہ زمانہ بڑا ظالم ہے. ہم بڑے انگریٹفل لوگ ہیں. آج ہم ہر بندہ یعنی اس کے بارے میں اپنی اب وہ دیکھیں، وہ سپرنگ پوری آتی سیریا میں آتی رک گئی. آج ہر ملک کو فکر پڑ گئی کہ یہ آزادی کی لہر کہیں ادھر نہ آ جائے، ادھر نہ آ جائے. انہوں نے کہا وہیں روکو. ٹھیک. فلسطینی بیچارہ سب سے زیادہ جو ہے وہ زخم خوردہ ہے، اس لیے کہ فلسطینیوں کو ایک تازہ ہوا مل گئی تھی کہ مرسی کے آنے کے بعد صورتحال بہتر ہوگی. جی. اور پھر خواتین دیکھیں، کتنی خواتین ان کو گولیاں مار دی گئی، انہیں پھانسی لگا دیا گیا ہے، جیلوں میں چلی گئی ہیں. نماز پڑھتے لوگوں میں ٹینک چڑھا دیے تھے. خواتین کے حقوق کے لمبردار تنظیمیں کہاں مر گئی ہیں؟ یہ پاکستان میں خواتین کے نام پر اٹھنے والی خواتین ہر دوسرے تیسرے دن اٹھ کے باہر سڑکوں پہ جو آتی ہیں، ان کو یہ خواتین نظر نہیں آتی. بڑا ظلم ہوا ہے. اچھا، مصر کے فرعون آج بھی زندہ ہے، السیسی کی شکل میں زندہ ہے. اور دیکھیں محمد مرسی صاحب کو سزائے موت سنا دی، ان کے ساتھیوں کی سزائے موت. پوری اخوان المسلمون کی قیادت کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے. اور پھر ظلم کے اوپر ایک اور ظلم یہ ہے کہ اب توہین عدالت کا مقدمہ شروع کر دیا گیا محمد مرسی صاحب ان کے ساتھیوں پر. دیکھیں وہ تو ایک طریقہ نہ باندھنے کا نا، ایک ختم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں طے کیا گیا. اخوان المسلمون کی ایک پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے. سید قطب شہید کو اور جس طریقے سے لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں جمال عبد الناصر کے زمانے میں، اور جس طرح وہ پھانسی کے تختوں کو چومتے رہے اللہ کا نام لے کر. اس کے بعد میں پھر ان لوگوں نے سوشل ریفارمیشن کا کام شروع کیا، لوگوں کی مدد کرنے کا کام اور سوشل ویلفیئر کے کام کے ذریعے محنت کر کے دوبارہ وہ مقام حاصل کیا. اس پورے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے جب وہ
وہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں تب بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ ٹیررزم ہے. ٹھیک. کہ جب آپ پولیٹیکل راستہ اور ڈیموکریٹک راستہ روک دیتے ہیں تو پھر کیا نتائج نکال؟ الجزائر میں کیا ہوا؟ الجزائر میں یہی ہوا تھا کہ ایف آئی ایس فنڈامنٹل اسلامک سالویشن جو گروپ تھا اس نے الیکشن میں حصہ لیا پہلی مرتبہ کہ فوجی حکومت کے خاتمے کے بعد 187 جو پہلا راؤنڈ میں انہوں نے سیٹیں جیتیں ان میں سے 122 بندے میں اکثر کہتا ہوں یہ سارے کے سارے الیکٹڈ بندے پی ایچ ڈیز تھے. جی. لیکن وہاں انہوں نے کام نہیں کرنے دیا گیا. گرام فلر نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے ڈیموکریٹک لوگ ہیں, بٹ وی وانٹ سیف ڈیموکریسی. اور اس کے بعد میں آج کہاں کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے وہاں. لیکن یہ ویسٹ کا یہ ڈبل چہرہ ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ جہاں یہ جمہوریت چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں, اگر یہ جمہوریت نہیں چاہتے ہیں لہٰذا یہ بڑا ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں واویلا ہونا چاہیے. لندن میں مظاہرہ ہوا ہے پرائم منسٹر کے گھر کے باہر, لیکن پاکستان میں بھی کوئی مظاہرہ نہیں ہوا. اور یہ حکومت کا اتنا سٹیپ لینا بھی یہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑی ہمت کی بات ہے. لیکن پاکستانی قوم اور پاکستانی علماء کو کھڑا ہونا چاہیے. کھڑا ہونا چاہیے, بالکل صحیح. مسلمانوں کو ہر طرف سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جمہوریت پسند اسلام پسند جماعتوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سلسلہ مصر میں بھی ہو رہا ہے, یہ سلسلہ بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے. وہاں پر بھی سزائیں دی جا رہی ہیں محب وطن پاکستانیوں کو, پاکستان کا سن 1971 میں ساتھ دینے والوں کو. پھر روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. اور خبر اب تک پہنچانا چاہوں گا کہ پاکستان کا روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار پر اظہار تشویش. میانمار حکومت راخائن کے حالات بہتر بنائے, مسلمانوں کو شہریت اور بنیادی حقوق دیے جائے. اقوام متحدہ اسلامی کانفرنس تنظیم بے آسا مسلمانوں کی مدد کے لیے اقدامات کریں. کوئی بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. لیکن ترکی وہ واحد ملک ہے ناظرین جس نے اپنے بحری جہاز بھیجے ہیں ان مسلمانوں کی مدد کے لیے, اور ایک بار پھر اس نے لیڈنگ رول اس میں بھی ادا کیا ہے. وقت کی کمی ہے ورنہ اس پر بھی ڈاکٹر صاحب سے رائے لیتے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف ہے, بہت اہم موضوعات پر آج گفتگو ہوئی. آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا. افسران حکومت سے خطاب کیا. چٹاگانگ 25 مارچ 1948 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ پاکستان کے خادم ہیں. خادم اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے صرف خدمت کر کے ہی عہدہ برا ہو سکتے ہیں. اگر آپ بھی کسی شخص یا ادارے یا تنظیم سے معاملہ کرتے وقت صبر و تحمل سے کام لیں تو بالآخر آپ فائدے میں رہیں گے. حکومت کے افسران کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے ادا کرنی چاہیے. خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کو جواب دینا ہے, اور رزق حلال کمائیں اور ملک کے مفاد کو مد نظر رکھیں, سب سے پہلے رکھیں. تو اسی میں پوری قوم کا بھی فائدہ ہے اور ان کا اپنا فائدہ بھی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر و احتشام رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.